السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ وقال تعالی فی موضع آخر ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ پیارا دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، یہ آیت کریمہ دو مختلف مقامات کے آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ پیارا دوستو، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت دین کی تبلیغ و اشاعت کی فضیلت کو بیان کیا۔ پہلی جو آیت پڑھی کنتم خیر امہ، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو، بھیجی گئی ہو، یعنی ہم امتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے فائدے کے لیے بھیجا۔ وتأمرون بالمعروف، اور تم بھلائی کا حکم کرتی ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے لوگوں کو روکتی ہو۔ یعنی اس امت کی جو فضیلت تعریف بیان کی گئی اس تبلیغ کی وجہ سے۔ لیکن دوستو، بات کرنی ہے اسی تبلیغ کے نام پہ آج ہمارے ملک اور پڑوسی ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کے مختلف پلیٹ فارم پہ لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اسی طریقے سے تبلیغی جماعت جو کل تک انسیت، محبت، لگاؤ، ہمدردی کا پیغام دینے والی، آج اس کے اندر دو طبقہ، دو جماعت بن چکی ہے۔ آپ سب کو معلوم بھی ہوگا، ایک شورا اور دوسری مولانا سعد صاحب کی، دو گروپ بن چکی ہیں۔ اس کے نگیٹو منفی اثرات قوم پہ، امت پہ پڑ رہے ہیں، اس کے غلط میسیج بھی آ رہے ہیں۔ دوستو، یہ بات اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک بنگلہ دیش کے اندر، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پہ مائنورٹی، وہاں کے جو اقلیت مسلم لوگ تھے، ان کے ساتھ بھی ظلم زیادتی ہوئی۔ اسی طریقے سے دوستو، دنیا کے 3 بڑی اجتماعی جلسہ کا انعقاد ہوا، اجتماع کا انعقاد ہوا۔ سب سے بڑی اجتماع مکۃ المکرمہ میں حج کے موقع پہ، اور دوسری بڑی اجتماع آپ سب کو معلوم ہوگا کہ امام حسن علیہ السلام کے روضے پہ، اور تیسری جو اجتماع ہوتی ہے بنگلہ دیش کے اندر ہوئی۔ دوستو، اس میں گزشتہ سالوں میں ایک اچھے سے چلا آ رہا تھا۔ پہلے شورا کی ہوتی تھی، پھر اس کے بعد مولانا سعد صاحب کی جو گروپ تھی اس کی پروگرام ہوتی تھی۔ لیکن دوستو، اس سال ایسا ہوا کہ دونوں جماعت آپس میں ٹکرائی اور بھگدڑ ہوئی، مار پیٹ ہوئی، یہاں تک کہ لوگوں کی جانیں بھی گئی، کتنے لوگ زخمی ہوئے۔ دوستو، ایسا نہیں کہ اسی اجتماع کی ہم سب دیکھیں گے، ہمارے آس پاس کہ جو لوگ تبلیغ کے نام پہ جو کام کر رہے تھے، یقیناً اس سے انکار نہیں کہ تبلیغ جو کل تک اس کے یہی پیغام تھا، الفت، محبت، ایموشن کے ذریعے، بھاونا کے ذریعے لوگوں کو جوڑنا۔ کسی بھی مسئلے کا فالو کرنے والا شخص اگر اس میں آ جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ دین کی خدمت میں ہی کر رہا ہوں۔ دوست، یقیناً تھا تبلیغی جو جماعت ہے اس کے اندر اخوت، بھائی چارگی بالکل پیوست ہے۔ اخوت، بھائی چارگی، انسیت، محبت تبلیغی جماعت کے اندر موجود۔ اتنا اخوت اور بھائی چارگی دنیا کے کسی طبقے، کسی تنظیم میں موجود نہیں۔ لیکن دوستو، اب اس کا بالکل برعکس ہوتے چلا جا رہا ہے، اور اس کو لے کر جو 2 گروپ بن چکی ہیں، شورا کی اور ایک مولانا سعد صاحب کی۔ دوستو، یہاں پہ آپ جائزہ لیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک ہر شخص یہی چاہ رہا ہے کہ کیسے میں امیر بن جاؤں، کیسے میں قائد بن جاؤں، لوگ میری بات مانیں۔ دوستو، جب یہ چیز آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو منشا، جو ایک قانون، ایک ضابطہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا اس پہ مدد اٹھ جاتا ہے۔ دوستو، یہی چیز تبلیغی جماعت کے ساتھ آج کے ٹائم میں ہو رہا ہے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے دارالعلوم دیوبند اور ندوۃ العلماء کے اندر بھی کچھ دنوں کے لیے تبلیغی جماعت پہ پابندی لگا دی گئی تھی، کیونکہ دوستو وہاں بھی طلباء کے 2 گروپ بن چکے تھے، شورا کی، سعد صاحب کی۔ بعد میں طلباء نے اس چیز کو بیٹھ کر حل کیا، عزم کیا کہ ہمارا مقصد صرف دین کی تبلیغ ہونی چاہیے، نہ کہ کسی کی کرٹیسائز، کسی کی مذمت، کسی کی برائی۔ دوستو، اسی جماعت کے اندر تبلیغی جماعت جو آج 2 طبقہ بن چکا ہے، شورا اور مولانا سعد صاحب والی جماعت، اس کے اندر بھی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ وہ برا ہے، میں اچھا ہوں، میں اچھا ہوں، وہ برا ہے، یعنی دوسرے کو برا کہتا ہے کہ اس کی بات نہ مانو، اگر ایسا شخص، اگر ایسا کوئی بات کہہ رہا ہے، دوستو سب سے پہلے آپ وہاں سے، اس جماعت سے الگ ہو جائیے۔ یعنی اس کا منشا دین کی خدمت نہیں بلکہ دین کے خلاف کام کرنا ہے۔ جو نفرت دلوں میں پالے، کسی کو لے کر پھیلانے والے، نفرت کی بات کرنے والے اگر شخص سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ لوگ اس چیز سے علیحدہ بنا لیں، اور تبلیغ کے نام پہ جو ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو دین کی کام ہے، دوستو یقیناً دین کی کام ہے، لیکن اگر اس دین کے کام پہ لوگوں میں نفرت پھیلایا جائے،
تو اس سے لوگوں پہ نگیٹو منفی اثرات آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی خدمت کا حق ہو، جیسا کہ کرنے کا حق ہے اس طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ دوستو یہ آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ رہ کر اس کام کو کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ اس طبقہ یہ تنظیم تبلیغ کے نام پہ جو چلی ہے اس سے جڑ کر ہی آپ کریں گے۔ بہت سے لوگ اس کے علاوہ بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین کی کام کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ کے ساتھ جب بھی یہ ایسا سچویشن آتا ہے کہ لوگ تبلیغی جماعت میں ایک دوسرے کو برا کہتے ہوئے لڑ رہے ہیں، تو ایسے وقت میں بہتر یہی ہے کہ آپ اس تبلیغی جماعت سے یا کوئی بھی جماعت سے خود کو الگ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔